سورہ نساء کی آیت 35، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری جو نوجوان بچے اور بچیوں میں بھا گئی، شادی کرنی ہے، ان دونوں نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے ماں باپ کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہم دونوں نے زندگی گزارنی ہے، بوڑھا بوڑھی نے تو زندگی نہیں گزارنی نا، ہمیں خود فیصلہ کرنے دو۔ شادی کے وقت بھی یہی بیان ہوتا ہے، اور جب آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھو، بوڑھا بوڑھی ماں باپ، ٹھیک، ہم نہیں ایک دوسرے کو پسند کر رہے، ہم نے نہیں زندگی ہم گزار سکتے، ہم خود فیصلہ کریں گے۔ چلو، دونوں جگہ غلطی کرتے ہیں، دونوں جگہ غلطی کرتے ہیں۔ پہلے بھی بڑوں کو ڈالنا چاہیے، بعد میں بھی بڑوں کو ڈالنا چاہیے، یہ اللہ نے سکھایا۔ سورہ نساء آیت 35، کبھی خود فیصلہ نہ کرنا اپنی بیوی کے بارے میں، مشورہ دینا، رائے دینا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے، خاندان سے لڑ کے شادیاں کرنے سے ملتا کچھ نہیں ہے کسی کو، کیونکہ بعد میں پھر انہی کا محتاج ہونا ہے، انسان ہے نا، پھر یار دوست کام نہیں آتے، پھر یہی ماں باپ، یہی بہن بھائی، یہی ماموں تایا خالو ہی کام آتے، سو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کو آپس میں اب ڈر ہے نا جدائی کا کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مت فیصلہ کرو خود میاں بیوی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم فیصلہ کرنے والا، بردبار، غصے والا نہیں، بردبار، سمجھدار، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، لڑکے والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ اصلاح درستگی چاہتے ہوں گے، صلح چاہتے ہوں گے، اللہ ان دونوں میں موافقت دے دے گا۔ یہ اصول زندگی کا بنا لو۔ اور جب یہ بڑے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی نے یہ کہا، آپ کی بیٹی نے یہ کیا، آپ کی بیٹی نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں اچھا آئندہ نہیں کرے گی۔ لڑکی والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آئندہ نہیں کرے گی، ہم تو وہ گارنٹی دیتے۔ اور لڑکے والے وہ شکایت کرتے، لڑکی والے تمہارا یہ لڑکا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرے گا۔ اب لڑکے والا کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں کرے گا۔ اور 90% جتنی فیملی کورٹس ہیں وہ ساری کی ساری، اور جتنے یہ مفتیان کرام ہیں جن کے پاس کیسز آتے ہیں، جب یہ ذرا سا اندر جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں، میاں بیوی کی نوبت طلاق تک جب پہنچتی ہے تو اس کے لیے نفحۃ العرب کے ایک باب کا عنوان ذہن میں رکھ لینا۔ میاں بیوی میں طلاق تک نوبت، نفرت تک نوبت پہنچتی ہے تو نفحۃ العرب کا ایک عنوان ذہن میں رکھ لینا، الشر یبدأ من اصغرہ۔ یاد آ گیا؟ وہ تیل بیچنے والے کا کیا تھا؟ تیل بیچنے والے کا، اور شہد بیچنے والے کی کیا تھی؟ شہد بیچنے والا آیا، اس نے شہد بیچا، ایک قطرہ گرا، مکھی اس پر بیٹھی، تیلی کی بلی نے مکھی کو جھپٹا، شہد والے کا کتا بلی پہ جھپٹا، تیلی نے کتے کو مارا، شہد والے نے بلی کو مارا، دو قبیلوں میں جنگ ہوئی، کئی سو افراد مارے گئے۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے کیا تھا؟ شہد کا ایک چھوٹا سا قطرہ۔ یاد آ گئی نفحۃ العرب، وہ الشر یبدأ من اصغرہ۔ یہ اتنے نفرتوں کے پہاڑ اور طلاق کے پہاڑ اندر کھودتے ہیں، وہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، وہ اندر پہنچتے تو شہد کا قطرہ، مکھی، شہد کا قطرہ اور مکھی، کچھ نہیں نکلتا اندر سے، لیکن دو خاندان بچ جاتے ہیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ پہلے طلاق ولاق دے دیتا ہے نوجوان نا، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے روتا ہے، مفتی صاحب کوئی صورت نکالیں، چھوٹے چھوٹے بچے، مولانا بڑے بڑے جیدار دیکھیں نوجوان، پھر آ کر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مفتی صاحب رحم کھائیں، کوئی صورت نکالیں، مفتی صاحب کہتے ہیں حلالے کی سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ بعض لوگ مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ حلالے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، کیونکہ یہ سنجیدہ ہو کر نہیں سن رہے۔
یہ اس وقت بھی مسئلہ بتاتے ہوئے بھی سنجیدہ نہیں رہیں گے. باتیں سمجھ میں آ رہی؟ الشر یبدأ من اصغری. یہ ہے وہ بخاری کا باب جس کو میں واضح کر رہا تھا. باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند ضرر. باب الشقاق، جب پھٹن کا ڈر ہو، جدائی کا ڈر ہو، تو وهل يشير بالخلع عند ضرر، نقصان کے وقت میں کیا وہ خلع کا مشورہ دیں؟ پھر آیت پیش کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، گھریلو اختلافات کا بہترین حل. بیچ میں بڑوں کو ڈال لو، خود فیصلے نہ کرو. جی پڑھیے مولانا. ان میں رکھنا مولانا، آپ عالم بن رہے ہو، آپ سے لوگ توقع کریں گے کہ آپ ہمیں بتاؤ اس مشکل کا حل. ابھی طلاق نہیں دی، ابھی ہمیں جدائی ہونے کا ڈر ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے. آپ بیچ میں آ جاؤ، یہ آیت دونوں کو پڑھاؤ. حکم بناؤ کوئی اور، آپ حکم نہ بنو. آپ فتویٰ دو، آپ مسئلہ بتاؤ، آپ رہنمائی کرو. وہ میاں بیوی کے رشتہ دار حکم بناؤ.